نماز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایمان اور نفاق کے درمیان فرق ہے۔ وہ نماز جس کا وقت نیند کے سب سے میٹھے لمحے میں آتا ہے، وہ نماز جسے چھوڑنا آسان لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے نماز فجر کی، اس کی فضیلت، اس کی برکت۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر فجر نہ پڑھے تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ نماز فجر پر 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کا ذمے میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ نمبر 2، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح کو بازار گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن ربیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 4، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن پڑھی جانے والی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان یعنی خیال ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء با جماعت نماز پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر یہ بات دل میں بٹھاتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے، سو جا۔ بس اگر وہ جاگ کر اللہ پاک کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ غمگین دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز عشاء جماعت سے پڑھے گویا اس نے آدھی رات، اور جو فجر جماعت سے پڑھے اس نے پوری رات قیام کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بارگاہ رسالت میں ایک شخص کے متعلق ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا رہا اور نماز کے لیے نہ اٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔
اس کی مذمت اور اس کا عذاب۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، شاید یہ ویڈیو ہماری زندگی بدل دے۔ نماز فجر کیا ہے؟ نماز فجر دن کی پہلی نماز، 2 رکعت فرض، وقت صبح صادق سے سورج نکلنے تک۔ لیکن یاد رکھیں، یہ صرف 2 رکعت نہیں، یہ ایمان کا اعلان ہے۔ قرآن میں نماز فجر کی فضیلت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ: فجر کے وقت قرآن پڑھا کرو، بے شک فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا حاضر کیا جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، فجر کی نماز میں فرشتے بدلتے ہیں، رات کے بھی دن کے بھی، دونوں جماعتیں گواہی دیتی ہیں۔ سوچئے کیا شان ہے اس نماز کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ نماز فجر کی فضیلت: نمبر 1، جنت کی ضمانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 2، دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی حفاظت میں۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ ناظرین، جسے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نور قیامت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری دے دو۔ فجر کا وقت اندھیرا ہوتا ہے، جو اس وقت اٹھ کر مسجد جاتا ہے اسے قیامت میں نور ملے گا۔ نماز فجر نہ پڑھنے کی سخت مذمت۔ ناظرین، اب ذرا دل تھام لیجئے، کیونکہ اب بات ہو رہی ہے نماز فجر چھوڑنے والوں کی۔ نمبر 1، نفاق کی علامت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر سب سے بھاری نماز فجر اور عشاء ہے، اور فرمایا اگر انہیں معلوم ہو کہ ان نمازوں میں کیا ہے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی آئیں۔ نمبر 2، شیطان کا پیشاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے کان میں اذان ہو اور فجر نماز نہ پڑھے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ حدیث سن کر بھی اگر ہم نہ جاگیں تو ہم خود سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی ناراضگی۔ جو شخص جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے فجر چھوڑتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کا انجام کیا ہوگا؟ نماز چھوڑنے کا عذاب۔ نمبر 1، خواب میں دکھایا گیا عذاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب فرمایا، ایک شخص کو دیکھا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، پھر سر ٹھیک ہوتا ہے دوبارہ کچلا جاتا۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا گیا یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا تھا مگر نماز چھوڑ دیتا تھا۔ نمبر 2، قبر کا عذاب۔ نماز چھوڑنے والا۔ قبر میں تنگی، اندھیرا، وحشت، کیونکہ نماز قبر کا چراغ ہے۔ نماز چھوڑنے والا اندھیرے میں ہوگا۔ نمبر 3، قیامت کے دن ذلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر فجر نماز ہی نہ پڑھی تو حساب کیسے پورا ہوگا؟ نماز فجر کیسے باقاعدگی ادا کریں؟ سونے سے پہلے نیت، جلد سونا، الارم کے ساتھ دعا، موبائل سائٹ پر نہ رکھنا، فجر کی اہمیت کو دل میں بٹھانا۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز فجر پڑھنے کے مکمل، صحیح اور مسنون طریقے کے بارے میں، کیونکہ فجر وہ نماز ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی ہے، اور بدقسمتی سے آج سب سے زیادہ غفلت بھی ہم اسی نماز میں کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم وہ بات بتائیں گے جو اگر آپ نے جان لی تو فجر کبھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ نماز فجر کا وقت سب سے پہلے جان لیتے ہیں۔ نماز فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ نماز فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، یعنی جب مشرق کی طرف سفیدی پھیلنے لگے، اور یہ وقت سورج نکلنے تک رہتا ہے۔ یاد رکھیں، سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز ادا نہیں بلکہ قضا ہو جاتی ہے۔ افضل وقت یہ ہے کہ فجر کو اول وقت میں ادا کیا جائے۔
نماز فجر کی رکعتیں۔ نماز فجر میں کل 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت فرض۔ یہ وہ سنتیں ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ صحیح مسلم۔ فجر کی سنت پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ اب آئیے سیکھتے ہیں۔ دل میں نیت کریں اور زبان سے کہنا بہتر ہے۔ نیت کی، میں نے 2 رکعت نماز سنت نماز فجر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ طریقہ: تکبیر تحریمہ کہیں، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کر سنا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی ایک سورت، مثلا سورت اخلاص، پھر رکوع کریں، قوما میں سیدھا کھڑے ہوں، 2 سجدے کریں، دوسری رکعت بھی اسی طرح کریں، اتحیات، درود ابراہیمی، ربنا آتینا، سلام پھر دیں۔ فجر کے فرض پڑھنے کا طریقہ۔ اب آتے ہیں نماز فجر کے 2 فرض۔ نیت کی، میں نے 2 رکعت نماز فجر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ فرض نماز بھی اسی طریقے سے ہوگی، لیکن چند باتیں یاد رکھیں۔ امام بلند آواز سے قرات کرے گا، مقتدی خاموش رہے گا، اکیلا پڑھنے والا آہستہ آواز میں پڑھے گا۔ فجر میں مسنون قرات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز طویل قرات فرمایا کرتے تھے، جیسے سورۃ قاف، سورۃ التکویر، سورۃ الانشقاق، لیکن عام آدمی مختصر صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ فجر کے اہم مسائل۔ اگر جماعت کھڑی ہو جائے، اگر سنت پڑھ کر جماعت مل سکتی ہو تو سنت پڑھیں، ورنہ پہلے فرض ادا کریں، بعد میں سنت پڑھ لیں۔ اگر فجر کی سنت قضا ہو جائے، سورج نکلنے کے بعد زوال سے پہلے قضا پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی سنت بیٹھ کر پڑھنا بلا عذر مکروہ ہے، عذر ہو تو جائز ہے۔ نماز فجر کی فضیلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ منافق پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے بھاری ہوتی ہے۔ فجر پڑھنے والے کے لیے دل میں نور، رزق میں برکت، قبر میں روشنی، قیامت کے دن نور۔ میرے بھائیوں، فجر صرف ایک نماز نہیں بلکہ یہ ایمان کا امتحان ہے۔ جو فجر سنبھال لیتا ہے، اللہ اس کی باقی زندگی سنبھال لیتا ہے۔ آج نیت کریں، یا اللہ ہمیں فجر کا نمازی بنا دے، آمین۔ اور سب سے اہم، اللہ سے سچی دعا، اے اللہ مجھے فجر کا نمازی بنا دے۔ ناظرین، نماز فجر کامیاب لوگوں کی پہچان ہے، اولیاء کی نشانی ہے، مومن کی علامت ہے۔ اگر آج ہم نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو فجر نہیں چھوڑیں گے، تو انشاءاللہ دل بدل جائے گا، رزق بڑھے گا، زندگی سنور جائے گی۔ اے اللہ ہمیں فجر کا نمازی بنا دے، ہماری غفلت معاف فرما، ہمیں نفاق سے بچا اور قیامت کے دن نور عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے ثواب کی نیت سے، اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے۔ کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔